بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، ایک نہایت بابرکت اور روح کو منور کر دینے والا عمل سن لیجئے۔ وہ خوش نصیب انسان جو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کریم کے ایک خاص سورت کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ تعالی کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس پاکیزہ لمحے میں کی گئی تلاوت ایسی عظمت رکھتی ہے کہ عرش الہی کے مقرب فرشتے بھی اس بندے پر جھک کر سلام بھیجتے ہیں۔ حقیقت میں فجر کے نورانی وقت میں اس سورت کو پڑھنے والا شخص اللہ تعالی کا محبوب اور ولی بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو ہر دیکھنے اور سننے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آپ بھی اس سعادت کو حاصل کریں اور اپنی زندگی کو نور سے بھر دیں۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد جب تمام دنیا گہری نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے فرشتے زمین پر کس خوشبخت کی تلاوت سننے کے لیے بےتاب ہو کر جاگتے ہیں؟ کیا آپ اس عظیم سورت سے واقف ہیں جس کی تلاوت کرنے والے پر فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں؟ معزز ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو اسی سورت کی پہچان کراؤں گا جو فجر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا محبوب اور دوست بنا دیتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فجر کی نماز دن کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا سبب ہے، سب سے بہترین اور سنہرا وقت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فجر کی نماز کے وقت دن اور رات کے ڈیوٹی والے فرشتے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ مبارک گھڑی ہے جب رب تعالی کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے جذبہ ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت خاص طور پر فجر کے لمحات میں ذکر الہی کا ایک بہترین اور اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ بے شک فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، یہی وہ مشہود ہے۔ چنانچہ جب کوئی بندہ فجر کے وقت کلام پاک کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے تو عرش بری کے فرشتے اس کی تلاوت کو غور سے سنتے ہیں، اس پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور یہ وہ قبولیت کا وقت ہے جب فرشتے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت اور استغفار کی دعائیں مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا خاص دوست قرار دیا ہے، اور ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابراہیم کو یہ بلند مقام ان کی بے مثال خصوصیات کی بنا پر ملا کہ انہوں نے ہمیشہ صرف اور صرف ایک اللہ کی بندگی کی اور ہر قسم کے شرک سے بیزار رہے۔ انہوں نے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے کے باوجود صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کیا، جس کے بدلے اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کے ایک حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، جو کہ رضائے الہی کے لیے وفاداری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے انسان بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں؟ تو میرے ناظرین، اس کا واضح جواب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی کی
کامل اطاعت کریں، نیک اعمال کی بجا آوری کریں اور خالص دل کے ساتھ اپنے رب سے محبت کریں، وہ بھی اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کے فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں خوشخبری دی گئی ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دوست وہی ہیں جو تقوی، پرہیزگاری، دوسروں کی بیلوس مدد اور ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور ہر مشکل حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ بھی اپنے نیک اعمال اور اخلاص نیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقرب بندوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ عظیم الشان فضیلت اور بے پناہ برکات والی صورت ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے نہ صرف عرش کے عظیم فرشتے اس بندے کو سلامتی دیتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد اس کا ورد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے دن کی تمام جائز حاجات کو خود اپنی ذمہ داری پر پورا فرماتے ہیں، اس کی ہر پریشانی کو راحت میں بدل دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے بے شمار رزق عطا کرتے ہیں جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ صبح اور شام اس سورت کو پڑھے تو روز قیامت اس سے زیادہ افضل عمل کسی اور کا نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، فجر کے بعد اسے پڑھنے والے کے لیے عرش پر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ بڑے بڑے فرشتے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں اور اللہ پاک اپنے بندے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے فرشتوں کو مامور فرما دیتے ہیں۔ اس کے ہر کام میں غیبی نصرت شامل حال ہوتی ہے اور اس کی زبان سے نکلی ہر بات اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج میں ایک بہت ہی خاص، لاجواب اور آزمودہ مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ناظرین، یہ ایک نہایت طاقتور وظیفہ ہے جسے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو اگر پہاڑ جتنا قرض بھی سر پر ہو تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا، اور جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی وہ ایک ہی دن میں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ کوئی لمبا یا مشکل وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کو کبھی بہت طویل اور لمبا وظائف بتاتا ہوں۔ یہ ایک بہت مختصر سا عمل ہے، مگر آج کا یہ عمل اپنی تاثیر میں انتہائی طاقتور اثر ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کے معجزات دیکھیں کہ کیسے مال و دولت اور رزق کے انبار لگ جاتے ہیں۔ یہ خاص تسبیح مالداری کے لیے بہت خاص ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نے پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس عمل کی برکت ایسی ہے کہ اگر کوئی فقیر بھی اسے مستقل مزاجی سے کرے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مال و دولت کی ریل پیل میں کھیلے گا، کیونکہ اس وظیفے کی اصل طاقت اور اثر سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ ہم نے اپنے چینل پر پہلے بھی بہت سے وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام الجھنوں کو سلجھا دے گا۔ اگر آپ پر کروڑوں کا قرضہ بھی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے چٹکیوں میں ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ مالی تنگی کا شکار ہیں،
کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ گھر کا خرچ اور کرایہ کیسے پورا کریں، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے، بجلی کے بھاری بلوں اور بچوں کے تعلیمی اخراجات نے انسان کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سکون صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں ہے۔ جب بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کریم کے سامنے جھکتا ہے اور سجدوں میں رو رو کر دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا ہنر آ جائے گا تو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی، بس ہاتھ اٹھائیں گے اور مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ مگر اس سے پہلے اپنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ اپنے کاروبار میں ہمیشہ سچائی اور حلال طریقہ اختیار کریں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی تھی۔ حلال اور پاکیزہ رزق کمانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری اور جانفشانی سے نبھائیں تاکہ آپ کی کمائی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی داخل نہ ہو، کیونکہ حلال رزق کھانے والا جب اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے تو رب تعالی اس کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے کو بے حساب دولت دی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا وہ دوست بن جاتا ہے۔ یہ تمام برکتیں حلال روزی اور شکر گزاری میں چھپی ہے، اس لیے کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے سود پر قرض لیا ہے تو سب سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ سود اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست جنگ ہے اور اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اس لیے سود، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کریں اور اس توبہ پر قائم رہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی رشتہ دار سے تعلقات خراب ہیں تو فوراً جا کر صلح کر لیں اور معافی مانگ لیں، چاہے غلطی آپ کی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں کیسے برستی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور عاجزی اپنائیں، کیونکہ عاجزی اختیار کرنے والا ہی بلندی پاتا ہے۔ جیسے بلندی پر چڑھنے کے لیے انسان کو تھوڑا جھکنا پڑتا ہے اور نیچے اترتے وقت وہ سیدھا ہوتا ہے۔ اب آج کے وظیفے کی ترتیب کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر مرد حضرات مسجد میں باجماعت اور خواتین گھر میں یہ عمل کریں۔ اگر کسی مجبوری سے فجر میں وقت نہ ملے تو عشاء کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، مگر فجر کا وقت افضل ترین وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ جو وقت پر نماز پڑھے گا اسے جنت ملے گی۔ حدیث شریف کے مطابق فجر کی نماز پڑھنے والا شخص شام تک اللہ تبارک و تعالی کی پناہ اور ذمہ داری میں ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ کا یہ ذمہ نہ توڑو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ جو لوگ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی باجماعت نماز سب سے افضل ہے، اور جو 40 دن فجر اور عشاء کی باجماعت نماز پڑھے اسے آگ اور نفاق سے آزادی مل جاتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی پابندی عطا فرمائے۔
فجر کی سنتیں دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہترین ہے، اور فجر کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آخرت سنوارنی ہے تو فجر کو خود پر لازم کر لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کیونکہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا برکت کا باعث ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی یہ درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار ایک صحابی نے تنگی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر داخل ہوتے وقت سلام کرو اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھو، اس کی برکت سے وہ شخص اتنا مالدار ہوا کہ پڑوسیوں کی بھی مدد کرنے لگا۔ استغفار کو لازم کر لیں تو ہر تنگی دور ہو جائے گی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب ایک اور صحابی نے تنگ دستی کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو فرشتوں اور تمام مخلوقات کی تسبیح ہے جس سے رزق ملتا ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے کہ صبح صادق سے فجر کی نماز کے درمیان ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھو تو دنیا تمہارے پاس ذلیل اور خوار ہو کر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک تسبیح کرے گا اور ثواب تمہیں ملے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہی سورت ہے جس کے پڑھنے والے کو عرش کے بڑے بڑے فرشتے سلام کرتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا دوست بن جاتا ہے۔ جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ فجر کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا 4 مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے کے برابر ہے۔ اسے 3 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ایک محل بنتا ہے۔ آپ کم از کم 10 یا 12 مرتبہ اسے لازمی پڑھیں، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے نہایت عاجزی سے رزق حلال اور خیر و برکت کی دعا مانگے۔ یاد رکھیں کوئی بھی وظیفہ بغیر نماز کے مکمل نہیں ہوتا، اس لیے 5 وقت کی نماز اور حسب استطاعت صدقہ اور خیرات جاری رکھیں۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کاروبار میں، رزق میں، گھر میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔